الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جیسے ہم نے پہلوں کی طرف وہی کی تھی بات آئی تھی ہم نے دیکھا پڑھا كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور اسی طرح وہ وہی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف وہی کرتا ہے جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف وہاں جب سورہ شورا شروع کیا تو وہاں یہ بات کہی اور یہاں دیکھیے والذین اتخذوا اس کے بعد دیکھیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اور اسی طرح ہم نے وحی کی اوحا یوحی اسی طرح ہم نے وحی کی الیک تیری طرف کیا وحی کی قرآنا عربیا حالت کون سی ہے مفعولی نکرہ ہے معرفہ ہے نکرہ ہے قرآن عربی صفت کیا ہے عربی قرآن اب یہ عربی زبان کا ہونا قرآن مجید کی زبان کا ہونا یہاں یہ صفت کے طور پر آئی ہے پہلے بات ہم نے پڑھی تھی کہ یہ اجمی ہوتا تو پھر آپ نہ مانتے بہانے لگاتے پچھلی صورت کے ساتھ آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ وہ اجمی کہتے ہیں بھئی اگر اجمی ہوتا ہے تو اجمی ہوتا ہے نا اجمی کو کہتے ہیں تو غیر عربی کی زبان ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں عربی زبان کو اللہ نے قدیمی زبان ہے سامی زبان ہے عربی زبان کی گرامر بنتی ہے باقی زبانوں کی اتنی گرامر نہیں ہے جو قاعدے اس کے ایک بات میں آپ سے عرض کروں جس زبان کی گرامر بڑی ہوتی ہے وہ زبان آسان ہوتی ہے اور جس زبان کی گرامر چھوٹی ہوتی ہے زبان مشکل ہوتی ہے آپ ایک لفظ ظالمہ زوئے لام میم ڈکشنری اٹھا لیں پوری تفصیل مل جائے گی نون سواد را ڈکشنری اٹھا رہے پوری تفصیل مل جائے گی فا تا ہا ڈکشنری اٹھا رہے پوری مل جائے گی پوری تفصیل اس لفظ کے بارے میں مل جائے گی لیکن جب تک آپ امیجیٹلی یا ریسیوڈ پورے سپیلنگ یاد نہ کریں آپ انگریزی کی ڈکشنری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کون سی زبان آسان ہوئی اس اعتبار سے اس کے قاعدے دیکھیے کتنا آسان ہے عربی زبان کو اللہ نے چنا بھی ہے اور عربی لوگوں کو بھی اللہ نے چنا ہے عربی لوگوں کو چننے سے کیا مراد ہے بابا ان میں 6 صفات موجود تھی آج بھی وہ ہیں ان میں سے ایک صفت بھی پوری دنیا کے شاید کسی اور لوگوں کے پاس نہ ہو ان کی مہمان نوازی دیکھیے آپ ہمارے ہاں ایک دن مہمان ہوتا ہے دوسرے دن چل بھائی اور وہاں تو لاکھوں کے اعتبار سے ہر وقت موجود لاکھوں کے اعتبار سے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی وہ گائیڈنس کر رہا ہوتا ہے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور بڑے اخلاق سے مل رہا ہوتا ہے کمال ہے یار اللہ نے خطہ بھی چنا لوگوں کو بھی چنا زبان کو بھی چنا یہ اللہ کی کمال عربین قرآن عربین عربی رقبے توصیفی ہے اس اعتبار سے دیکھیے اب وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ اسی طرح اوحینا ہم نے وہی کی الیک تیری طرف قرآنًا عربیًا عربی قرآن یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پوسٹر لگے ہیں کہ آپ اردو میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے بابا اسے اردو میں پڑھا ہے نا عربی کے ہر حرف پر 10 نیکی وہ کدھر گئی وہ تو آپ نے اردو کی عبارت پڑھی ہے اس میں اس ثواب سے نیکیوں سے تو آپ محروم ہو گئے بہرحال ماضی جمع متکلم ہے واؤ یا اس کا روٹ ہے اوہا یو ہی اس کا باب فعال سے آیا ہے لتنذرا کہ آپ ڈرائیں اب دیکھیے مقصد زندگی سامنے آ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی سامنے آ رہا ہے کہ کیوں ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں ڈرائیں لِتُنذِرَ کہ آپ ڈرائیں تو ڈرائے
لفظ کیا تھا؟ نون زال را اس کا روٹ ہے نظرہ. نظرہ ین زیرو نظرہ ین زیرو ثلاثی مجرد میں. اور جب یہ ثلاثی مزید فی میں جاتا ہے، ویسے عام طور پر آپ سے عرض کروں کہ نظرہ ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہوا. یہ آیا ہے اسم کے طور پر نذور کے اعتبار سے، اپنی منتوں کے حوالے سے کہ آپ اپنی منتیں پوری کریں، نظر و نیاز پوری کریں. ثلاثی مجرد میں نون زال را جو ہے وہ اسم کے طور پر استعمال منت کے حوالے سے آیا ہے، فعل کے طور پر نہیں آیا. فعل کے طور پر جب آیا ثلاثی مزید فی میں چلا گیا. انذر ینذر انذارن، انذار کا مطلب ہے ڈرانا. جب یہ ثلاثی مزید فی میں 4 حرف میں یہ لفظ گیا ہے تو اس میں خاصیت بھی شامل ہو گئی ہے، معنی بھی بدل گئے ہیں، ذائقہ بھی بدل گیا. ایک فعل لازم کو متعدی کیا، کیا کیا؟ لازم کو متعدی کیا. دوسرا اس میں یکمشتگی آ گئی. اس یکمشتگی کو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں، بڑے خوبصورت بات ہے. یہاں تو وحی کی بات ہو رہی تھی. قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت میں آپ سورہ انزال میں آپ دیکھیے، وہاں بھی کہا، سورہ آل عمران میں بھی کہا کہ جب انزلنا قرآن مجید لفظ لے کے آتا ہے تو اس میں یکمشتگی پائی جاتی ہے، اور جب نزل قرآن مجید لفظ لے کے آتا ہے تو اس میں تدریج پائی جاتی ہے، اہتمام پایا جاتا ہے. قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں آیا تو یکمشتگی دے دی ہے. آسمان دنیا سے قرآن نازل ہوا تو 23 برس میں زمین پہ آیا. انزلنا میں یہ خاصیت ہے. اور قرآن مجید میں تورات میں اور انجیل کے بارے میں جو بھی لفظ بولا گیا وہ انزلنا بولا گیا. انزلنا التوراۃ والانجیل. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے. دیکھیے تورات اور انجیل کے لیے قرآن مجید انزلنا لفظ لے کے آئے یکمشتگی. بات ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یکمشتگی کتاب دی، جاؤ بھائی ساری کلمے کے کلمے زمین پہ لے آئے، یکمشتگی آئی نا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 7 کتاب پڑھی ہوئی تھی یکمشتگی، لیکن قرآن مجید ایسا نہیں تھا. قرآن مجید 23 برس میں نازل ہوا، لیکن قرآن کے لیے جب یہ لفظ انزلنا بولا گیا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بولا گیا. لیکن یہ وحی کے اعتبار سے تو 23 برس کی بات ہو رہی ہے. وہاں یہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن. کیوں؟ لِتُنذِرَ، کہ آپ ڈرائیں القریٰ، قریٰ کی ماں کو، بستیوں کی ماں کو، مکے والوں کو. القریٰ بہت خوبصورت بات. یہ القریٰ مرکب اضافی لے کے آیا ہے. القریٰ، القریٰ میم کے اوپر زبرہ مفعولی حالت ہے، بستی والوں کو. دیکھیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور مکے کی بستی ہے، اور اس کو کہا کہ آپ ڈرائیں، تو اس میں بڑی حکمت موجود ہے. کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ جب انسانیت اپنی تہذیب و تمدن میں بالغ ہو چکی. اس کے بعد نہ شیطان نے انسان کے ساتھ کچھ کرنا ہے، جو کچھ کر چکا زمین پہ آ کے. اور جو انسان اپنی تہذیب و تمدن، اپنی عقل استعمال کر کے جہاں تک پہنچ گیا، اس سے آگے نہیں پہنچنا. 1 منٹ کے لیے غور کیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے کہا آگ جب کے ملکات کا تخت آ گیا. کتنی انسان نے ترقی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اور یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے انہوں نے لیپ کا سال بھی بنایا ہے، جس کو آج ہم اختیار کیے ہوئے، ان کا کتنی بڑی ترقی ہے یہ آج. تو انسانیت اپنی تہذیب و تمدن میں بالغ ہو گئی، اور شیطان نے بھی انسان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کر لیا. مکے کے دور میں وہ برائیاں جو آج تک ہم نے سنی بھی نہیں ہوں گی اپنے معاشرے میں. وہاں یہ تھا
کہ ایک عورت بیٹھی ہے، لوگ آ رہے، جس کے اوپر مرضی انگلی رکھ دے اس کو بچے کی کفالت کرنی پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، گڑھا گود کھود رہا تھا، بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں نے اس کو زندہ دفن کیا۔ یعنی شیطان نے بھی انسان کے ساتھ وہ عمل کر لیے تھے جو تا دم قیامت کو انسان نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں ام القرآن۔ مادہ جو ہوتا ہے اس پر محنت کروائی جاتی ہے تاکہ آگے جو اس کی پروڈکشن ہے وہ اچھی نکل آئے۔ اس مادے کی پروڈکشن کے لیے یہاں کا لِتُنذِرَ ام القریٰ، کہ آپ ڈرائیں، اس ام القریٰ کو ڈرائیں، بستی والی بستی کی ماں کو ڈرائیں۔ ساری خرابیاں، ساری اچھائیاں ان میں موجود ہیں۔ اچھائی کے اعتبار سے جو 6 صفتیں ان میں تھی، عزم و ہمت، وعدے کی پاسداری، کمال تھی۔ آپ رحیق المختوم دیکھیں، اس میں ان کی 6 صفتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مہمان نوازی کی تو ٹاپ کر دی انہوں نے، اور ایفائے عہد تو کمال ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے دستک دی، جانی دشمن تھا، اس کی نسلی دشمنی چل رہی تھی، دستک دے کے کہا میں 3 دن کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ اچھی مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ اپنی اونٹنی کو بھی ذبح کیا جس سے وہ روزگار پورا کرتا، وہ بھی کھلا دی۔ 3 دن پورے ہوئے، اس کو اس کے جائے مقام تک چھوڑ کے آیا کہ وہ پرانی دشمنی چل رہی ہے، یہ میرا فرض تھا، میں نے مہمان نوازی کی۔ بتائیں مجھے آج کل کہیں ایسا ہوگا؟ یہ ہے بستی کی ماں جسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ان میں اچھائیاں اور برائیاں سب کچھ آ چکی تھی۔ اور میں ایک اور آپ سے عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جتنے لوگ آپ کے پاس آئے، جو سوال لے کے آیا، جس گھر سے بھی آیا، چاہے وہ مشرک تھا، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے وہ بدھ مت تھا، چاہے وہ بدو تھا، چاہے وہ منافق تھا، جتنے بھی، چاہے نہیں مانتا، جتنے بھی طبقے کے لوگ آئے، وہ سارے کے سارے آنے والی انسانیت کی ترجمانی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ جواب اللہ نے اتارے اور اس کو قرآن میں محفوظ کیا۔ اس اعتبار سے دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، جو اس کے ارد گرد ہے، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں کہ تو ڈرائے۔ یہ تنذیرہ راہ کے اوپر زبر جو آ رہی ہے، لام زیر لی مفعولی عرض کرتا ہے، مضارع کے ساتھ لام لگتا ہے تو اس کو لام کئی کہتے ہیں، مفعول میں لے جاتا ہے۔ اب جب یہ مفعول میں گیا تو اٹ مینز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفعولی حالت میں بتایا گیا کہ مفعول ہے، یعنی یہ تو بڑی بات ہے۔ آپ سب لوگ کہتے ہیں، ہر وقت پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہماری اذانوں میں ہو رہا ہوتا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہہ رہے ہوتے کہ نہیں؟ یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مفعول اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اللہ تعالیٰ گواہی سب سے لے رہا ہے، یہ دوسری بات ہے، میں نہیں پتا ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اب شعوری طور پر ایک مرتبہ اس کا اذان کا ترجمہ یا اتحیات میں جو ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ شعوری طور پر پڑھا دیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا کام کر کے انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ اس کو مفعول عادت کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں بات ہو رہی تھی یوم الجمع، یوم الجمع، یوم ظرف زمان ہے، اس دن جمع ہونے کے دن۔ میں نے کیا پہچاننا ہے؟ میں نے اسم پہچاننا ہے، الف لام یا تنوین سے اسم پہچاننا ہے، پھر اس کی اضافی حالت دیکھنی ہے، پھر اس کے شروع میں دیکھوں گا یا مضاف ہوگا یا حرف جار ہوگا۔ کیا میری پڑھائی ہے؟ یوم الجمع، میں نے اسم دیکھا ہے الف لام سے، اور پھر میں نے اس کی زیر دیکھی ہے عین کے نیچے زیر سے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں، بچہ اضافی حالت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ 2 زیریں یا 1 زیر، ساتھ 2 زیریں یا 1 زیر۔ تو الجمعی کے نیچے زیر آئی ہے، اٹ مینز اس کی اضافی حالت ہے۔ کسی بھی اسم کی اضافی حالت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے شروع میں حرف جار ہو یا مضاف ہو۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، اس کو مضاف کہتے ہیں۔
تو اس اعتبار سے یوم الجمع لا ریب فیہ، لا نفی جنس ہے، کوئی فرق کسی قسم کی کوئی شک نہیں. لا نفی جنس سے مراد یہ ہوتی ہے، اب اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے، نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، اور نہ پیش آتی ہے نہ زیر آتی ہے، آتی زبر ایک ہی ہے، لا ریبہ. دیکھیے تو اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. ہم کہتے ہیں لا الہ، لا نفی جنس. ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا اطلاق غلط کر رہے ہوتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. لا ریبہ فیہ، اس کے ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں. آپ اس دن سے ڈرائیے. قرآن مجید نے تاکید کے سارے اسلوب پورے کر دیے. فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر. فریقن یہ فعلی حالت میں لے کے آیا، آغاز میں نکرہ لایا. نکرہ لانے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، تو دو تین وجوہ اس میں ہوتی ہیں. عام طور پر ابتدا میں نکرہ لے کے آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پیچھے اس کا مبتدا موجود ہے، یہ خبر بنی ہوئی ہے، اور مبتدا محذوف ہے، اس میں خبر بنی ہوئی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر نکرہ میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. اگر اس کو الفریق کر دیتا تو مخصوص ہو جاتی بات. اس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے گروہ، جماعتیں، فریق، جی فی الجنتی، جنت میں. ویسے مبتدا ہے ہاں جی، خبر بنی ہوئی ہے، مبتدا محذوف ہے. یہ خبر بنی ہوئی ہے، مبتدا محذوف ہے. ہاں جی، خبر بنی ہوئی ہے، مبتدا محذوف ہے. اس کو ادھر سے اگر دیکھیں فریقن فی الجنہ، فی الجنتی مرکب جاری ہے، وہ تو ہے. یہ متعلق بنا ہوا ہے، اور مرکب جاری بھی تب لے کے آتا ہے جب خبر جو ہے محذوف ہوتی ہے. فی الجنتی کون سی جنت؟ فریقن دوست، فریقن گروہ، جماعت. فی الجنتی ایک جماعت، کوئی جماعت جنت میں ہوگی. وہ فریقن فی السعیر، اور کوئی ایک جماعت ان میں سے جہنم میں ہوگی. دو گروہ بتائے جا رہے ہیں. آپ ڈرائیے، جو لوگ آپ کی بات مان لیں، کہا مانیں، آپ ان کو بشارت دیں، وہ جنت ہو جائے گی. اور جو لوگ آپ کا کہا نہیں مانیں گے، آپ ان کو آگاہ کریں دوزخ کے لیے. تو یہ آج میں نے آپ کو ایک آیت پڑھائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم.